اس کے اندر بہت ساری مخلوقات کو پیدا کیا۔ ان تمام مخلوقات میں اشرف المخلوقات کے لقب سے ملقب ہم انسانوں کو کیا۔ ہم انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے، ہم انسانوں کو اچھے اور برے کی تمیز کے لیے، ہم انسانوں کو حق اور باطل کی سمجھ کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں انسانوں میں سے وقتاً فوقتاً انبیاء کرام کو مبعوث فرماتا رہا۔ آخر میں تاجدار دو عالم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عالم فانی پر مبعوث کر کے نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ لاکھوں درود و سلام اللہ کے تمام برگزیدہ انبیاء کرام کے اوپر، خصوصیت کے ساتھ تاجدار دو عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، ان کی ازواج مطہرات کے اوپر، صحابہ کرام کے اوپر، محدثین کرام کے اوپر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ استاذ محترم، معزز علماء کرام، معزز سامعین، پردہ نشین فتمائیں اور بہنیں، اور ہمارے عزیز بچوں، آج کے اس پر رونق محفل میں جس موضوع کا مکلف بنایا گیا ہوں، آپ کے سامنے اجلاس کے ناظم صاحب نے تذکرہ کر دیا ہے۔ انشاءاللہ چند منٹوں میں اسی کی وضاحت کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ رب العالمین ہمیں سب سے پہلے عمل کی توفیق دے، پھر آپ سامعین کو سننے کے بعد عمل صالح کی توفیق عنایت کریں۔ میرا جو ٹاپک ہے نماز دین کا ستون ہے۔ مجموعی طور پہ اس میں دو باتیں ہیں، ایک عبادت کا تذکرہ ہے، اور وہ عبادت جس کا تعلق پورے ہمارے ریلیجن سے ہے۔ اگر اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ہمارا ریلیجن جو ہے وہ دب جائے گا، دھس جائے گا، اور جس چیز سے ہماری پہچان ہے کہ ہم مومن ہیں، وہی ہماری زندگی سے اگر نکل جاتا ہے تو پھر ہمارا یہ زندگی بے مقصد ہو جائے گی۔ چونکہ تخلیق انسانیت کا اور اللہ رب العالمین نے جو انسانیت کو وجود بخشا، اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ یہ ہماری عبادت کرے۔ چونکہ فرشتوں نے تو کہا تھا نا کہ رب العالمین ہم تو تیری عبادت کرتے ہی ہیں، اس میں کہیں سے کوئی شک نہیں ہے، اور آپ ایسے لوگوں کو کیوں پیدا کرنا چاہتے ہیں جو آپس میں خون ریزی کریں گے، اپنی نسلوں کو تباہ کریں گے، چند لفظوں کے لیے، چند پیسوں کے لیے، چند دھور زمین کے لیے خون کو پانی کی طرح بہا دیں گے؟ ایسے لوگوں کو کیوں پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ خیر، یہ موضوع دوسری طرف جا رہا ہے، لیکن ہمارا جو اصل مقصد ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں پیدا کیا ہے، وہ مقصد ہی یہ ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ سورہ زاریات کی آیت ہے، پارہ نمبر 27۔ اللہ رب العالمین نے واضح کہہ دیا کہ ہم نے تم کو جو پیدا کیا ہے نا، وہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جناتوں کو جو ہم نے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہر چیز کا مقصد ہے تم کو پیدا کرنے کا۔ ہمارا اصل مقصد یہ ہے کہ تم ہماری عبادت کرو، اور عبادت تو کئی ہے، لیکن خصوصی طور پہ یہاں پہ نماز کے بارے میں ہے، جس کو ہم نے بڑا ہلکا سمجھ لیا۔ حالانکہ ہمارے جو اجداد تھے، سلف صالحین جو تھے، دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی چیز کو عیب سمجھا جاتا تھا وہ نماز کو چھوڑنا تھا۔ تو آئیے اس موضوع کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم لیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے دین کا نفاذ کیا ہے، اور دین کہتے کس کو ہے؟ تو دین کی وضاحت میں کر دوں آپ کے سامنے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے مرضی کے مطابق جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں بتلایا ہے اللہ کے حکم سے، اسی کو ہم دین کہتے ہیں۔ مطلب
ایک جملے میں یوں سمجھ لے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے مرضی کے مطابق اللہ کے حکم سے زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہمیں بتلایا ہے اسے ہم دین کہتے ہیں۔ دین کی بنیاد ہے، دین کی بنیاد 3 چیزوں پہ ہے۔ نمبر 1 ہے ایمان، نمبر 2 ہے اسلام، نمبر 3 ہے احسان۔ ایمان کا تعلق ہمارے دل سے ہے، زبان سے اقرار کرنا ہے اور اپنے اس جسم سے کر کے دکھانا، جو ہمارے دل میں ہے وہ ہم کہتے بھی ہیں اور جو ہم کہتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں، یہی ہمارا دل ہے۔ اور یہی ہماری اصل ایمان کی علامتوں میں سے ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جو زبان سے بول دی جائے اس پہ عمل ہونا چاہیے، چاہے لین دین کا ہو، معاملات کا ہو، اخلاقیات کا ہو، جس چیز کا بھی ہو، تو عبادت کا بھی معاملہ دل ہی سے ہے۔ آپ کے دل کے اندر ہماری محبت جاگے گی تبھی آپ ہم سے محبت کیجیے گا۔ جب اللہ رب العالمین اس معاملے کو ہمارے دلوں کے اندر محدود رکھا ہے تو دل کے حال کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ دنیا کا بڑا سے بڑا ایکس رے کرنے والا ہو یا پھر دیگر چیزوں کے ذریعے سے جو ہے جسمانی حرارتوں کا پتہ کرنے والا ہو، بلڈ کتنا ہے وہ پتہ وہ ساری چیزیں ایک طرف، لیکن دل کے اندر کیا چل رہا ہے اس کا اللہ رب العالمین کے اور اس انسان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ چونکہ رب العالمین نے واضح کہہ دیا ان اللہ علیم بذات الصدور، ہم دلوں کے حال کو جانتے ہیں جو اس کے دل کے اندر ہوتا ہے۔ تو ایمان کا تعلق ہمارے دل سے ہے۔ ایمان کے بعد جو ہے اسلام کا معاملہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا تھا کہ میں تمہیں دین کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت معاذ نے کہا کیوں نہیں، بتائیے۔ کہا کہ دین کا اصل جو ہے وہ اسلام ہے، دین کا اصل جو ہے وہ اسلام ہے، اس کا ستون جو ہے وہ نماز ہے، اور اسلام کی چوٹی جو ہے وہ جہاد ہے۔ تو جہاد کے لیے تو بڑا لمبا آپ کو جانا ہوگا، حالانکہ لمبا جانے کی ضرورت نہیں ہے، انسان اپنے نفس سے بھی جہاد لڑ سکتا ہے، اور سب سے بڑا طاقتور انسان وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے۔ دنیا والوں سے کرنا تو وہ الگ چیز ہے، لیکن اپنے نفس سے جس دن ہم نے جہاد شروع کر دیا نا، وہ ساری معاملات ہمارے جو زندگی میں گڑبڑ چل رہے ہیں وہ سب صحیح ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے کہا تھا کہ دین کی اصل جو ہے وہ اسلام ہے، اس کا ستون جو ہے نماز ہے، اور اسلام کی چوٹی جو ہے وہ جہاد ہے۔ اور شہادتین کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا تذکرہ کر کے یہ بیان فرما دیا کہ اس کو ضائع کبھی مت کرنا۔ چونکہ پورے قرآن کو آپ پڑھ جائیے، اللہ رب العالمین نے کہا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ بلڈنگ جو بنتی ہے، عمارتیں جو بنتی ہیں، اس کا جو قیام عمل میں لایا جاتا ہے تو اس کے نیچے کے جو بیس ہوتے ہیں نا، اس کو بڑی مضبوطی کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ اور اسلام کی بنیاد جو ہے وہ نماز پہ ٹکی ہوئی ہے۔ چونکہ ہم کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق سچا معبود ہے ہی نہیں۔ جب اللہ کو ہم نے سچا معبود مان لیا ہے تو پھر قولی، فعلی، جسمانی ہر طرح سے ہمیں اللہ کی عبادت کرنی پڑے گی۔ زبان سے بھی کہہ رہے ہیں، دل سے بھی مان رہے ہیں، تو اب جسم سے ہم کو کر کے دکھانا یہ ہمارے اہم ذمہ داریوں میں سے ہے۔ اور نماز جو ہے انسان کے اور کفر کے درمیان جو ہے وہ حائل ہے۔ مومن کی اور کافر کی، مشرک کی پہچان جو ہے وہ نماز سے ہوتی ہے، دوسرے کسی چیزوں سے نہیں۔ اب اس نماز کو دیکھیے، اس کے اندر کتنی برکتیں ہیں۔ چونکہ چند باتیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، زیادہ باتیں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، 2 ہی 3 بات رکھی جائے، بات سمجھ میں آ جائے۔ نماز کی اہمیت کو ذرا سمجھیے۔ ہم اس کے وعید کے بارے میں نہیں بتائیں گے، چونکہ وعیدیں تو آپ نے بہت سنا ہوگا، صرف اہمیت کو سمجھ لیجیے۔ اور بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، بڑی چھوٹی، جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، نماز کی شروعات کہاں ہے؟ اذان سے ہے۔ آئیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب مؤذن اذان کے لیے کھڑا ہو جائے اور اذان دینا شروع کرے تو جو مؤذن کہہ رہا ہے، جو مؤذن کہہ رہا ہے اس کلمات کو تم دہراؤ اور دہراتے رہو۔ دہرانے کے بعد جب مؤذن کہہ دے لا الہ الا اللہ تو درود شریف پڑھ لینا،
اور پڑھنا اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدہ، اور تم اس کو پڑھتے رہنا۔ یہ کوئی معمولی دعا نہیں ہے۔ اب اس کی مطلب اس کا فائدہ کیا ذرا سوچیے، چونکہ انسان جو ہے نا بغیر فائدے کو کوئی کام کرتا ہی نہیں۔ آپ نے درود شریف پڑھا، 10 رحمتیں آپ کے اوپر نازل ہو گئی، آپ کے اوپر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو چکا۔ تو اگر یہ کوتاہی ہم کرتے ہیں، اذان کو سننے کے بعد اذان کا جواب نہ دیتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں ہم کوتاہی کر رہے ہیں۔ جواب دینا چاہیے۔ فائدہ کیا ہے؟ فائدہ سمجھ لیجیے۔ فائدہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ نے اس کے کلمات کو دہرائے تو جو ثواب مؤذن کو ملے گا وہی ثواب آپ کو مل گیا۔ آپ نے درود شریف پڑھا، اس کی 10 رحمتیں آپ کے اوپر نازل ہو گئی۔ آپ نے وہ دعا پڑھ لیا، مقام محمود کا جو وعدہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے، وہ مقام محمود جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے اور لوگوں کو قیامت کی تپش سے بچنے کے لیے، جب انسان کے حلق جو ہے سوکھ رہے ہوں گے، خشک ہو رہے ہوں گے، جب پیاس لگ رہی ہوگی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے پانی پلا رہے ہیں۔ وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس دعا کو اگر کوئی پڑھتا ہوا مر جائے گا تو ہماری اور اس کی ملاقات وہیں پہ ہو جائے گی۔ اب شاید کوئی آدمی ہوگا جو یہ کہہ دے کہ ہم کو نبی سے محبت نہیں ہے اور نبی سے ملاقات ہم نہیں کرنا چاہتے۔ نبی سے ملاقات کرنا، آئیے حدیث لے لیجئے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ خادم رسول میں سے، ذرا محبت چیک کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے لیے وہ جو ہے کیا نام ہے پانی اور مسواک وغیرہ لا کر کے رکھتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھے تو ان کو پانی تلاشنے کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ وہ پیش کرتے تھے اور ان کے ساتھ رہتے تھے، خدمت کیا کرتے تھے۔ تو ایک روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی میں کہا کہ کعب کچھ مانگو ہم سے، کچھ مانگو میں تمہیں عطا کر دوں۔ تو انہوں نے بھی سوچا کہ بھائی مانگے کیا، وہ نبی رحمت ہے، انہوں نے جب آرڈر دے ہی دیا، حکم دے ہی دیا تو کچھ مانگ لیتے۔ کہا کہ جو کام میں یہاں کر رہا ہوں نا وہی کام مجھے جنت میں بھی کرنا ہے آپ کے ساتھ۔ جو کام میں یہاں کر رہا ہوں وہی کام وہاں بھی کرنا ہے۔ نماز جنت میں تو آسائشیں ہیں، نعمتیں ہیں بھیا، وہاں پہ تو نماز وغیرہ کا سارا سلسلہ، چونکہ محنت یہی کرنی ہے، فائدہ وہاں اٹھانا ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ جو رفاقت میں آپ کا یہاں مجھے حاصل ہے وہی چیز مجھے وہاں بھی چاہیے جنت کے اندر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم دے نہیں دیں گے یا دلوا نہیں دیں گے۔ وہ کہا کہ ہماری تم مدد کرو، نماز پڑھو، وسجد وقترب۔ اللہ رب العالمین نے کہا سورہ علق کے اندر وسجد وقترب، سجدہ کر اور قریب ہو جا، سجدہ کر اور قریب ہو جا۔ آپ نے مقام محمود کا تذکرہ سنا کہ اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہماری اور آپ کی ملاقات اگر چاہتے ہو تو اس دعا کو پڑھتے رہنا۔ تو اذان ہوئی، آپ نے اس دعا کو پڑھ لیا، پہلا اسٹیپ آپ نے مکمل کر لیا، پہلا اسٹیپ مکمل کیا، آپ کے لیے جو ہے کیا نام ہے بشارت ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی ملاقات ہو۔ ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی آتھینٹک دعا ہونی چاہیے، میڈ ان انڈیا والا نہیں، جو میڈ ان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا تھا وہی دعا ہونا چاہیے، نہ تو ابھی تو ملا دیا ساری کچھ کو خلط ملط کر دیا گیا۔ تو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھلائی ہے وہی دعا ہم کو پڑھنا۔ اب آئیے، عمومی ہم لوگ جو ہے اذان کے بعد ہی وضو بناتے ہیں نا، حالانکہ وضو ہم لوگوں کو پہلے سے بنا کر کے تیار رہنا چاہیے، چونکہ 7 خوش نصیب، 7 لوگ ایسے ہوں گے بڑے خوش نصیب ہوں گے جس کو قیامت والے دن اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان خوش نصیبوں میں ہم لوگوں کا بھی شمار کرے۔ کیا ہے 7 خوش نصیب میں؟ ایک کا جو ہے میں تذکرہ کروں آپ کے پاس، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ خوش نصیب آدمی، وہ خوش نصیب مرد، وہ آدمی جس کا دل مسجد سے اٹکا ہو کہ کب اذان ہو میں جاؤں، کب اذان ہو میں جاؤں۔ اگر یہ چیزیں ہمارے اندر ہے اور نماز کی یہ چاہت ہے اور اس طرح کا میرے دلوں کے اندر چل رہا ہے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین ان خوش نصیب میں ہم لوگوں کا بھی شمار کرے گا، چونکہ اللہ رب العالمین سے ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے۔ اچھا اللہ رب العالمین سے جو ہے نا ہمیں اچھی امید رکھنی چاہیے، چونکہ اس نے مجھے پیدا کیا ہے، وہی ہمیں سب کچھ دیتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں مجھے۔ تو پہلے وضو بنایا،
وضو کے لیے کیا ہے، ذرا حدیث سماعت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی آدمی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تو آپ ہم کو پہچان رہے ہیں، ہم نے آپ کے اوپر ایمان لایا، صحبتیں برداشت کی، سب کچھ ہوا، آپ نے کہا جنت ملے گا، اس پہ ہمیں یقین بھی ہے، تو قیامت والے دن آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت آدم سے لے کر کے روز قیامت کی صبح تک ہونے والا آدمی بھی اس محشر کے اندر ہوگا، تو پھر ہم لوگ کیسے پہچانے جائیں گے کہ ہم آپ ہی کے امتی ہیں؟ آپ تو چونکہ انبیاء ہیں تو انبیاء والی صف میں ہوئیے گا، تو آپ ہم کو کیسے پہچانیے گا، کیسے بلائیے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ذرا یہ بتاؤ کہ جانوروں کا ریبر ہے اور ایک طرح کے سارے سیاہ جانور موجود ہیں، اس میں کوئی چتکبرا جانور ہو تو اس کو تم اپنے جانور کو پہچان پاؤ گے یا نہیں پہچان پاؤ گے؟ تو صحابہ نے کہا کیوں نہیں؟ کہا کہ وہی حال تمہارا ہوگا، تمہارے اعضائے وضو سے ہم تم کو پہچان لیں گے، اعضائے وضو سے تم کو پہچان لیں گے۔ یہ وضو کوئی معمولی چیز نہیں ہے، شاید کہ لوگوں نے نہیں بتایا، ہم تو کہتے ہیں کہ بیسک اسلام کی بیسک چیزوں پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی شرک اور توحید جو ہے دور کی بات ہے، انسان کو جب بیسک سمجھ میں آ جائے گا نا تو شرک کو جو ہے کرنا تو دور کی بات، اس کی طرف منہ بھی نہیں کرے گا، منہ بھی نہیں کرے گا، بالکل نہیں، وہ تو دور کی چیز ہے۔ اگر ہماری اچھی چیزیں ہم تک پہنچ جائے تو بری چیزوں کی طرف ہم کو جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وضو کو ذرا سماعت کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھی طریقے سے تم وضو کر لو، وضو کرنے میں تمہارے ہاتھ کے گناہ مٹتے ہیں، تمہارے منہ سے جو تم نے کوئی غلط کام، کوئی غلط الفاظ نکال لیے ہو تو یہ منہ جو ہے وضو کا پانی اس کو پاک کر دیتا ہے۔ آنکھ سے اگر تم نے کوئی چیز غلط دیکھی ہے تو اس آنکھ کو جب تم دھوتے ہو تو اس کے بالوں سے تمہارے گناہوں کو دھو دیا جاتا ہے۔ تم اپنے چہروں کو دھو لو، وضو کے ذریعے سے تمہارے جسم کے تمام اعضاء کو دھل دیا جاتا ہے، گناہوں کو جو ہے دھل دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد تم یہ کہہ لو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب وضو بنانے کے بعد کوئی آدمی ان کلمات کو کہہ لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کو کھول دیتا ہے۔ اب صرف وضو کا یہ معاملہ ہے، آپ نے وضو کیا، جنت کے 8 دروازے کو کھول دیا، جس دروازے سے آنا ہے آپ آ جائیے۔ صحیح حدیث کی روشنی میں آپ کو بتا رہا ہوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ جنت کے 8 دروازے سے کسی ایک دروازے سے جانا تو اللہ رب العالمین اس کے لیے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جنت کے 8 دروازے ہیں، جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ جنت میں 8 دروازے ہیں، باب سیام جو ہے روزے دار کے لیے پرسنل ایک جنت کا دروازہ بنایا گیا ہے، ہر عمل کے لیے اپنا اپنا جو ہے جنت کا دروازہ ہے، لیکن 8 دروازے سے بلایا جانا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو 8 دروازے آپ کے لیے کھول دیے جائیں گے صرف وضو کے لیے۔ وضو کے ان کلمات کو آپ نے پڑھ لیا، ابھی نماز آپ نے نہیں پڑھا ہے، ابھی تو نماز سے آپ ابھی گئے بھی نہیں ہیں۔ وضو بنائے، اذان سنا، اذان سننے کے بعد کلمات کہے، اور مؤذنین کا گردن سب سے زیادہ قیامت والے دن اونچا ہوگا۔ یہ بھی بات ہے، اگر آپ اذان نہیں دے پا رہے ہیں، اذان کے جواب دے رہے ہیں، تو آپ کے بھی اللہ رب العالمین اعمال کو ضائع نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ رب العالمین مومنوں کے اجر کو جو ہے وہ ضائع نہیں کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا، ایک ایک لفظ پہ آپ کو جو ہے نا اللہ رب العالمین نیکی دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم ان نیکیوں کو سمیٹنا نہیں چاہ رہے ہیں۔ ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طہارت، پاکی نصف ایمان ہے، آدھا ایمان ہے تمہارا پاکی۔ پاک رہتے ہو، طہارت میں رہتے ہو، ہمیشہ باوضو رہتے ہو، آدھا ایمان کو تم نے مکمل کر لیا۔ ناپاکی سے بچنے کی علامت بتائی ہے، ناپاکی سے بچتے رہیے، آدھے ایمان کو آپ نے مکمل کر دیا۔ سبحان اللہ اگر تم کہتے ہو تو تمہارے میزان کو اللہ رب العالمین بھر دے گا، تمہارے میزان کو بھر دے گا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، ان دونوں کلمات کو کہہ دیتے ہو تو زمین و آسمان کی جو وسعتیں ہیں اس وسعتوں کو اللہ رب العالمین ان کلمات کے ذریعے سے بھر دے گا، نیکیوں سے تمہارے اعمال کو بھر دے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا، ابو مالک کہتے ہیں کہ نماز تمہارے لیے نور ہے، صدقہ دلیل ہے، اور تمہارے گناہوں کو معاف کروانے کا یہ ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا کہ ہر انسان روزانے کا صبح کرتا ہے، ہر انسان روزانے کا صبح کرتا ہے، اور یہ قرآن تمہارے اوپر حجت ہے، یعنی تمہارے اوپر گواہ ہے
کہ ہر انسان روزانے کا صبح کرتا ہے وہ دو چیزیں کرتا ہے، ایک اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے دور کروا لیتا ہے، ایک آدمی اللہ رب العالمین سے اپنی مغفرت کو طلب کروا لیتا ہے، اللہ رب العالمین سے اپنی مغفرت کو یقینی بنا لیتا ہے، اور دوسرا آدمی صبح اس حالت میں کرتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کو ناراض کر دیتا ہے۔ تو اب فیصلہ تم کو کرنا ہے۔ اسی پر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ ہر امت کا ایک بت ہے، ہر امت کا ایک بت ہے، اور ہمارے امت کا بت جو ہے دینار و درہم ہے۔ اب ہمیں فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ہم جو صبح اٹھتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے اٹھتے ہیں یا پھر مال کو کمانے کے لیے اٹھتے ہیں، یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے۔ ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس لیے اٹھتے ہیں، صبح ہم کس وجہ سے کرتے ہیں اور کس مقصد سے کرتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کی عبادت کے لیے یعنی فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں، ذکر و اذکار کے لیے اٹھتے ہیں، اس کے بعد تو مال کمانے کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا ہے بھائی مال کمانے کے لیے روکا نہیں ہے، وابتغوا من فضل اللہ، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، نماز پڑھو، نماز پڑھنے کے بعد زمین کے اوپر پھیل جاؤ اور ہمارا فضل تلاش کرو۔ تو بات شروع یہ ہوئی تھی کہ نماز دین کا ستون ہے۔ آپ نے ابھی اذان سنا، وضو بنایا، یہ ساری چیزیں آپ کو مل گئیں۔ اب آپ گھر سے اگر وضو بنا کے آ رہے ہیں تو ایک قدم آپ نے چلا، ایک قدم چلا، ایک گناہ آپ کا معاف ہوا، ایک درجات بلند ہوا، جنت کے ایک قدم آپ قریب چلے گئے اور جہنم سے آپ دور کر دیے گئے۔ اسی طریقے سے جتنا قدم آپ نے چلا فرشتے آپ کے لیے مغفرت کی دعائیں شروع کر دی۔ ابھی آ کر کے آپ نے نماز نہیں پڑھا، ابھی چل ہی رہے، یہ ساری چیزیں، یہ سارے انعامات رب العالمین آپ کو عطا کر رہا ہے۔ اور جیسے ہی انسان آ کر کے نماز پڑھا، اللہ رب العالمین کا حکم ہوتا ہے کہ تمام گناہوں کی اس کے معاف کرو۔ اگر کوئی آدمی، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی آدمی روزانے کا 12 رکعت سنت، 2 فجر کا، 6 ظہر کا، 2 مغرب کا، 2 عشاء کے بعد کا، یہ 12 رکعتیں سنت کو مستقل پڑھتا رہا، کتنا مستقل پڑھتا رہا، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے روزانے کا جنت کے اندر 60 میل کا ایک مکان، ایک لان تیار کرواتا ہے۔ گھر نہیں، گھر تو وہ آپ کا پرسنلی الگ ہے، بیٹھک بناتے ہیں نا، بیٹھک کہ بھیا دروازہ ہونا چاہیے بڑا لمبا چوڑا تاکہ ہم بیٹھ کر کے چائے کی چسکیاں لیں، لوگوں سے بات چیت کریں۔ وہ بیٹھک آپ کو 96 کلومیٹر کا، 1 کلومیٹر برابر 1 میل برابر جو ہے وہ لگ بھگ 1.5 کلومیٹر کا ہوتا ہے، تو 60 میل مطلب 96 کلومیٹر کا روزانے کا گھر بنانے کے لیے، لان بنانے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمارے پاس اپورچونٹی دیا ہے۔ کوئی آدمی، ہم کو نہیں لگتا ہے کہ روزانے کا گھر بلڈنگ بنا لے دنیا کے اندر، نہ، ہم کو نہیں لگتا ہے۔ پوری عمر بیت جاتی ہے، پوری زندگی بیت جاتی ہے ایک گھر بنانے میں۔ ٹائلز ماربل لگا لیے تو دنیا کے امیر ترین انسان ہم کہلانے لگتے ہیں۔ بھیا اگر اس ٹائلز اور ماربل والے گھروں کے اندر آپ کے لیے سنت اور نفل پڑھنے کا جگہ نہیں ہے تو پھر ہم نے کچھ بھی نہیں بنایا۔ گھروں کو قبرستان نہ بنایا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کچھ نمازیں گھروں پہ بھی پڑھا کرو، ٹھیک ہے؟ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تم، نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے۔ کیسے؟ آئیے 2 باتیں رکھ کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ ساری فضیلتیں تھیں۔ ایک وعید کو سناؤں گا، اس کے بعد اپنی بات کو ختم کر کے رخصت ہو جاؤں گا آپ سے، چونکہ میرا بھی وقت ختم ہونے کو ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وادی مکہ کو آباد کرنے کے لیے اپنی بیوی کو اور اپنے دودھ پیتے بچے کو لا کر کے مکہ کی وادی میں چھوڑا تھا۔ اس واقعے کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں نے بچپنے سے لے کے جوانی تک سنا ہوگا، اور خصوصی طور پہ بقرعید کے مہینے میں تو امام صاحب سے ضرور ہی سنا ہوگا۔ اس کا ایک نقطہ آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا تھا کہ جاؤ مکہ کے اندر چھوڑ دو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو لے کر کے آئے، مکہ کی وادی میں رکھ دیا، جانے لگے۔ تو حضرت ہاجرہ نے پوچھا بھائی چٹیل میدان میں کوئی سامنے نہیں، کوئی دائیں نہیں، کوئی بائیں نہیں، صرف ریت ہی ریت ہے، کوئی گھر نہیں، کوئی پتوار نہیں، کچھ ہے یہ نہیں ہے بھائی، یہ چٹیل میدان میں کہاں چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں؟ ابراہیم کچھ نہیں بول رہے۔ اب اللہ کا حکم، بھیا جا رہے ہیں۔ یہاں ہم لوگ اپنے بیوی بچے کو گھر کے اندر چھوڑتے ہیں، محلے کے اندر چھوڑتے ہیں، اور اس کے لیے منی آرڈر اور ویڈیو کالنگ کے ذریعے سے بات چیت کرتے ہیں، تو نہ جانے اگر باہر میں رہیں تو دن بھر میں 2 سے 3 مرتبہ تو بات ہو ہی جاتی ہے۔
تب یہ عالم ہوتا ہے کہ کچھ ہو نہ جائے ہمارے بچے کو۔ اگر ذرا سا کھڑکھڑاتا ہے تو فوراً کسی نہ کسی کو بھیج دیتے، ڈاکٹر صاحب ذرا جائیے ہمارے گھر میں دیکھ لیجئے گا۔ اب نہ ویڈیو کالنگ ہے، نہ انٹرنیٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کی محبت ہے بھائی صاحب، اٹھا کر کے لایا وہاں سے، لا کر کے مسجد حرم کے علاقے میں چھوڑ دیا، چھوڑ کر کے چلے جا رہے ہیں۔ کون ہے بھائی؟ ایک عورت ہے، نہ گھر ہے، نہ گھیرا ہوا ٹاٹ کی ٹٹی، کچھ بھی نہیں ہے بھائی، کھلے آسمان کے نیچے میں ایک کھجور کے درخت کے نیچے چھوڑ دیا، جا رہے۔ بیوی پوچھ رہے بھائی کہاں، کچھ تو بولیے، کچھ نہیں بول رہے، جا رہے۔ تو حضرت ہاجرہ جو تھی نیک خاتون تھی، کہا کہ اللہ کا حکم ہے کیا؟ تو کہا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے، بس یہی جملہ تھا۔ حدیث گواہ ہے اس بات کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت ہاجرہ نے جب پوچھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، حضرت ابراہیم نے کہا ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے آپ جائیے، اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے، چھوڑ کر کے چلے آئے۔ یہ نہ ڈر ہے کہ رات میں پانی برسے گا، کیا ہوگا، سردیلا موسم آئے گا، اب یہ سے ہم لوگ جو وہ سویٹر وغیرہ کا انتظام کرنا شروع کر دیے ہوں گے، بھائی ٹھنڈی آنے والی ہے، اپنا انتظام کریں۔ اب سوچیے کتنا دن انہوں نے گزارا ہوگا وہاں پہ، کس لیے چھوڑا تھا؟ اس نقطے کو شاید ہم لوگ نہیں سمجھ پائے۔ آئیے اس دعا کو سمجھیں۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ ابھی بچہ دوڑنے پھرنے والا نہیں ہے، ابھی کچھ کھانے پینے والا نہیں ہے، ابھی ماں کا دودھ پی رہا ہے، ابھی گود کے اندر بچہ ہے، اور اللہ رب العالمین سے کہہ رہا ہے کہ اللہ اس بواد غیر ذی زرع، جس کے یہاں پہ کچھ ہے ہی نہیں، بالکل چٹیل میدان ہے، اس وادی کے اندر اپنے بچے کو، اپنی بیوی کو چھوڑے جا رہا ہوں، کس لیے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ تیری نماز کو قائم کریں۔ آج ہم اپنے بچوں کو اٹھاتے ہیں تو بوا کیا بنے گا پہلے ڈیسائیڈ کرتے ہیں، ڈاکٹر، انجینئر، دنیا زمانہ۔ ایک صاحب نے کہا تھا ارے انجینئر چھوڑ کے مولوی گیری کر رہا ہے۔ ہم نے کہا کہ تم آگے نہیں، آج سے 10 سال کے بعد دونوں آدمی ملاقات کریں گے، ٹھیک ہے؟ تم کسی آفس کے چہار دیواری کے اندر رہو گے، ہم کہیں اور رہیں گے۔ آج وہ کہیں نہ کہیں ایک آفس میں بیٹھا ہوا کام کر رہا ہے، ہم لوگوں سے دین کی بات کرتے ہیں۔ چھوڑ دیا تھا اس لائنے کو، چھوڑ دیا جا۔ رزق دینے والا رب العالمین ہے، کھلائے گا۔ جب ماں کے شکم کے اندر تھے تو کھلا دیا، جب ماں کے شکم سے باہر آئے تو اللہ رب العالمین نے بولنے نہیں آتا تو کھلا دیا، اب تو کمانے اور کھٹانے کی زندگی ہے، صلاحیتیں اللہ رب العالمین رزق تو دے گا بھائی، چونکہ الحمدللہ رب العالمین روزانے کا سورہ فاتحہ کے اندر تو عبرت ہے، ہمارے لیے نصیحت ہے، شرط ہے کہ اس کو ہم پڑھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ کیا نام ہے، پتھروں کے اندر جو ہے رینگتے ہوئے کیڑوں کو بھی اللہ تعالیٰ رزق دے دیتا ہے، تو ہمیں اور آپ کو کیوں نہیں دے گا؟ تو حضرت ابراہیم نے چھوڑا تھا کس لیے؟ بچے کو کہا تھا کہ اللہ تیرے نماز کے خاطر میں اپنے بچے کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ حضرت لقمان نے اپنے بچے کو یہی نصیحت کیا تھا، یا بنی اقم الصلاۃ، بیٹا نماز کو قائم کرنا، نماز کو چھوڑنا تو دور کی بات، قائم کرنا اس کو، اور لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا، برائیوں سے روکنا، یہ امت محمدیہ کا اہم فریضہ ہے۔ جیسے نماز پڑھنا ہمارے اوپر فرض ہے، تو کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بیٹھے ہوئے جتنے لوگ ہیں نا، صرف کمانے کا نام زندگی نہیں، کھانے کا نام زندگی نہیں، صدقہ و خیرات کا نام زندگی نہیں، بلکہ ایک ایک امت کا یہ فرض ہے، ایک ایک بندے کا یہ فرض ہے کہ لوگوں کو برائی سے نکالو، بھلائی کی طرف بلاؤ، تبھی تم خیر کو پا سکو گے، اللہ کی رحمتوں کو پا سکو گے۔ جس دن ہمارے ذہنوں کے اندر یہ آ گیا کہ اس کا بیٹا کچھ اگر گڑبڑ کر رہا ہے تو کرنے دیجیے، ہم کو فرق نہیں ہے، تو سمجھیے کہ ہمارے زوال کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ ہمارے زوال کا اصل جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو برائی کرتا ہوا چھوڑ دیا، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلایا۔ نماز کے لیے اہم چیز کیا ہے؟ اس کے لیے ایک مقام بنایا جاتا ہے۔ دین کے تو تمام امور ہے نا، بہت ساری نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، لیکن نماز کے لیے ایک الگ سے جو ہے کیا نام ہے انتظام کیا جاتا ہے، وضو کے طہارت اختیار کی جاتی ہے، اس کے لیے وقت نکال کر کے روزانے کا ہمیں آنا پڑتا ہے۔ یہ نماز کا ستون ہے، یہ نماز جو ہے دین کا جو ہے ستون ہے، اور نماز جو ہے ہمارے رب سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب نماز کو دنیا کے اندر نفاذ کرنا تھا، نازل کرنا تھا، تو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو سیدھے بلا لیا تھا آسمانی دنیا کے اوپر بلا کر کے کہا تھا کہ آپ کی امت کے اوپر نماز کو فرض کیا جائے، اور یہ وقت ہوگا۔ حضرت جبرائیل آ کر کے بتا گئے، اور اسی رات میں اللہ رب العالمین نے ایک معجزہ بھی دکھایا، ایک چیز بھی دکھایا۔ وہ کیا ذریعہ تھا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلامی کی زندگی گزارے، پوری زندگی
غلامی کی زندگی، کالے کلوٹے تھے بیچارے، شکل جو ہے نا وہ صاف ستھرا نہیں تھا، بالکل بلیک فارم کے تھے، وہ حبشی غلام تھے وہ۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جنت اور جہنم کا سیر کرایا گیا تو دیکھا کہ بلال کی جوتیوں کی آواز آ رہی ہے، صحیح روایت کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، پوچھا بلال آخر تم کیا کرتے ہو، ذرا بتاؤ ہمیں کیا کرتے ہو جو ہم نے تم کو جنت کے اندر چلتے ہوئے سنا۔ حضرت بلال کہتے ہیں ہم نے کچھ نہیں کیا، جو آپ نے سکھایا وہی کام تو کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے۔ کہا کہ کچھ تو کرتے ہو جو پرسنلی تمہارا ہے۔ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام میں کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں جب بھی بغیر وضو کے ہوتا ہوں، یعنی وضو میرا جب ٹوٹ جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، میں فوراً وضو کر لیتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ فوراً وضو کر لیتا ہوں، اور دیکھتا ہوں کہ وقت ہے تو میں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی تو اصل چیز ہے۔ یہ سجدہ جو ہے اللہ کے قریب کرتا ہے، انسان کی غروریت کو توڑتا ہے، انسان کو اللہ رب العالمین کے نزدیک کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ رب العالمین نے کہا صبر اور صلاح کے ذریعے سے ہمارے زندگی کو جو ہے تم اپنی زندگی کو ہمارے حوالے کر دو، ہم تم کو مالا مال کر دیں گے، دنیا کی ہر پریشانیوں سے تم کو دور کر دیں گے، اللہ رب العالمین اپنے قریب کر لے گا ہمیں جو ہے۔ وہی بلال پہلے مکہ والے آواز دیتے تھے تو بیچارے غلامی کے زنجیر میں جب جکڑے ہوئے تو دوڑے دوڑے چلے آتے تھے، ادھر سے ابو جہل بلا رہا ہے، ابو لہب بلا رہا ہے، امیہ بن خلف بلا رہا ہے، ابو سفیان، جتنے لوگ تھے سب بلاتے تھے، بیچارے دوڑے چلے آتے تھے۔ لیکن رب العالمین نے مقام و مرتبہ ایسا کر دیا جب یہ کہتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد، جیسے ہی اذان شروع کیا سارے کے سارے لوگ مسجد نبوی کی طرف دوڑ جاتے تھے۔ یہ بھی مقام و مرتبہ اللہ رب العالمین نے نمازی کے ذریعے عطا کیا، یاد رکھیے گا۔ میرے بھائیوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نماز کو لازم پکڑیں، اور اللہ رب العالمین نے اپنی اولاد کو حکم جو دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، اپنی اولادوں کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دو نماز کا حکم، وضربوہم علیہا وہم ابناء 10 سنین، جب تمہارا بچہ 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو پھر اس کو سرزنش کرو، مارو، وضربوہم علیہا، تب اس کو تم مارو۔ ایمانداری بولیے، اتنا دن ہم نے گزار لیا، اپنے بچوں کو نماز کے لیے ہم نے کبھی 1 گھنٹہ مارا ہے؟ اسکول نہ جانے کے لیے مارا ہے، کالج نہ جانے کے لیے مارا ہے، چاہے عالم ہو حافظ ہو کوئی بھی ہو، دنیا نہ کمانے کے لیے ہم نے مارا ہے، آخرت نہ کمانے کے لیے کبھی اٹھایا ہی نہیں، آخرت کمانے کے لیے ہم نے کبھی بچوں کو اٹھایا ہی نہیں۔ ابھی عشاء کی نماز ہے نا، پڑھیے 4 رکعت نماز پڑھیے، ثواب اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے فرشتے کو، نماز پڑھ لیا، فرشتے کہتے پڑھ لیا، کہا کہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو آدھی رات اس نے جاگ کر کے عبادت کر دی، اور جب فجر کی نماز آپ باجماعت پڑھ لیتے ہیں تو اللہ رب العالمین فرشتے کو حکم دیتا ہے لکھ دو، لکھو۔ فرشتے کہتے کیا لکھوں؟ کہا کہ لکھو اس نے عشاء اور فجر دونوں پڑھ لیا ہے نا، باجماعت پڑھا ہے نا، رات میں یہ آرام کر رہا تھا، اپنے نرم و نازک بستر کا لطف اٹھا رہا تھا، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ یہ اپنے وادیوں میں گھما ہوا تھا، اپنے خواب غفلت میں تھا نا، لیکن فجر کی نماز ہمارے لیے اٹھ کر کے پڑھا ہے نا، ہمارے لیے پڑھا ہے نا، اس کے نامہ اعمال میں پوری رات عبادت کرنے کا ثواب لکھ دو۔ اگر یہ چیزیں نہ معلوم ہیں تو ہمیں ذہن نشی کرنی پڑے گی۔ یہ مسجد جو ہے متقیوں کا گھر ہے، اور جو آدمی اس کو اپنا گھر بنا لیتا ہے اللہ رب العالمین کا وہ مہمان ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اپنی رحمت اور ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ اس کو پل صراط پار کروائے گا، اور رب العالمین کہتا ہے کہ تم جب ہماری خوشنودی چاہتے ہو، ہماری رضا چاہتے ہو تو یقین مانو کہ ہم تمہیں اسی کی وجہ سے جنت کے اندر داخل کر دیں گے۔ نمازوں کو ضائع مت کیجیے، نہیں تو اس سے ہمارا اسلام درہم برہم ہو جائے گا، ہماری شریعت ختم ہو جائے گی۔ لا الہ الا اللہ جو ہم نے پڑھا اس کا مصداق بنیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی توفیق دے، رب العالمین ہمارے اور آپ کے